بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے سورۃ الناس سے اپنی تفسیر کی شروعات کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے سارے سوروں کو مکمل کرتے ہوئے آج ہماری جو تفسیر ہے وہ سورۃ التین ہے۔ سورۃ التین ویسے تو ہم سب کو یاد ہے، اس سورت کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو سورت ہے، جس بنیادی جو حقیقت اس کے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ فطرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے وہ اعلیٰ فطرت ہے۔ نیز انسان فطرت، ایمان کی فطرت کے ساتھ کیا ہے، انسان کی ہم آہنگی ہے، اور وہ ایمان کے ذریعے اپنے مقرر کمال تک بھی انسان کیا ہے پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارے اخلاق مضبوط ہیں، ہمارے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنے کی اور اچھائیوں کو بڑھانے کی اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، تو پھر کیا ہے، ہم کمال حد کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب انسان فطرت اور ایمان کی راہ راست سے روگردانی کرتا ہے، اس سے پلٹ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، اپنے پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی سورت کی انشاءاللہ تفسیر کو پڑھیں گے۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور پرامن شہر کی قسم۔ یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں آتا ہے، تین سے مراد ہے انجیر، جو کہ ایک بہت ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے جس سے بہت غذائیت بھی اس میں ہوتی ہے، اور زیتون سے مراد زیتون ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت پر تین اور زیتون اور پرامن شہر کے اللہ تعالیٰ نے ان تین آیتوں میں قسم کھائی ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو تین اور زیتون کا ذکر ہوا ہے، تین اور زیتون کے سلسلے میں، یعنی انجیر اور زیتون کے سلسلے میں کیا ہے، تین اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ ویسے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک یہ قول ہے کہ اس سے مراد طور سینا ہے، جو دمشق کے قریب جو ایک مقام ہے اس کا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ تین سے مراد اشارہ ہے انجیر، اور یہ اس کے درخت کے پاس ہے، جیسے کہ جانتے ہیں ہم لوگ کہ اس درخت کی طرف ہے جس کے پتوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ تھی، یعنی ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانک لیا تھا، جہاں وہ دونوں اس دنیا میں آنے سے پہلے رہا کرتے تھے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ تین سے مراد، یعنی جو تین عربک لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے وہ پہاڑ جہاں طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، اور پھر جو کوہ جودی جسے کہا جاتا ہے، وہاں انجیر کا درخت کیا ہے بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے، تو اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ وہ جگہ کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں قول ہے۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ طور سینا جو کہا گیا ہے، آج کل بھی اسے سینا ہی کہا جاتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو مقام تھا، جو مقام پہ نبوت ملی تھی، اسے مقام نبوت کہتے ہیں، اس کو بھی طور سینا کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو تیسری آیت میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، پرامن شہر کی قسم۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس کو امین اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بلد کیا ہے، حرام ہے، اس میں قتل کرنا، مار پیٹ کرنا، جھگڑا کرنا مکہ مکرمہ میں حرام ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ پرامن شہر کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تفسیر سعدی میں آتا ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو محل اور جو مقام تھا، جو جگہ تھی، وہ یہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مقامات مقدسہ کی قسم کھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور جہاں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جو اعلیٰ مرتبہ
اور جو اعلیٰ فضیلت رکھنے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں کہ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ پھر 34 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یعنی انسان آدم اور جو ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بالکل بیسٹ کریشن، دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ مخلوق بنائے اس میں سے بیسٹ جو ہے وہ انسان ہے۔ فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا اور خوبصورت بنایا۔ اور اس کی تخلیق کرتے وقت یعنی پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا، نہ تو اس کو بھدا بنا دیا نہ تو اس کو بالکل وہ کر دیا، بلکہ اس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو رکھا، اعتدال کو رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسن اور ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ دیکھیں ہم اپنے آپ پر اگر غور کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورتی سے بنایا۔ ہمارے آنکھ کی جگہ، ہمارے کان کی جگہ، ناک کی جگہ، منہ کی جگہ منہ، ہمارا چہرے کی جگہ۔ اگر ہمارے جسم کا کوئی پارٹ دوسری جگہ آ جائے، آنکھ کی جگہ کان کی جگہ ناک، تو ہم کو کیسے لگتا ہوگا کہ ہم بالکل ایک الگ شخصیت نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا بالکل بیسٹ اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی انسان کو دی، اور یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ خصوصی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ اس نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ یہ ایک انسانی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شے کو بھی پیدا کیا ہے حسن و خوبی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اور ہے کہ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، فطرت سے جو انسان کے جو چینجز آتے ہیں، جو شر پیدا ہوتا ہے، جو فساد پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی اس پر خصوصی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیے کہ نظام میں ایک وزن بھی ہے، یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی توجہ اس بات سے بھی واضح ہمیں ہوتی ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ ترکیب اور بہترین انداز میں کی گئی۔ بہترین میں اس کی جسمانی ساخت بھی آتی ہے اور روحانی اور ذہنی ساخت بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان خوبصورت ہے تو ہر کوئی اس کو اچھا بھی فیل کرتا ہے، اور پھر اگر انسان کے اخلاق بہتر ہوں تو اس کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے اس سے مل کر، خوبصورتی اس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ذہنی اعتبار سے بھی انسان کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی صرف انسانوں میں سے ہی مبعوث بھی کیا ہے۔ بخاری میں مطلب انسان کی تخلیق کے بارے میں آتا ہے، یعنی جو جاندار چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بخاری میں 5954 میں آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے اور میرے ہاں کیا ہے تشریف لائے، اور میں نے تب اپنے تقیچے پر پردہ رکھا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا اور پھر فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب وہ لوگ مبتلا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مانند کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ساخت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کی پھر کاپی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے 5953 میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویر بنا رہا تھا، یعنی جو ایک کارپینٹر جو ہوتا ہے، جو پینٹر، جو مصور، جو تصویر بنانے والا ہوتا ہے، فوٹوگرافر، اس نے کیا کیا کہ تصویر بنا رہا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی مانند تخلیق کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ لوگ ایک دانہ یا ایک چونٹی تو بنا کر دکھائیں،
پھر اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے. پھر میں نے عرض کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں، بیٹھے آرام کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والے کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو. اور سنو، فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں. تو احسن تقویم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو دراز قامت یعنی اچھی پرسنالٹی کے ساتھ بنایا. سب جانوروں کے منہ نیچے جھکا کر اللہ تعالیٰ پیدا کیے، لیکن انسان کے سر کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا. سارے جانور اپنے پنجوں میں چونچوں میں لے کر کھاتے ہیں، لیکن انسان اپنے ہاتھ سے نوالے کھاتا ہے اور اپنا منہ اوپر رکھ کر کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانوں کے جانوروں کے بنسبت اللہ تعالیٰ نے انسان کو الگ پیدا کیا. پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی، غور کرنے تدبر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، حکمت دی. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو بتایا، اور سننے دیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق بخشی. اور ساری چیزیں یہ سب کیا ہے؟ احسن تقویم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اچھے سے اچھی چیز پیدا کی، اس کو اچھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. لیکن اللہ تعالیٰ اب یہ جو آگے کی آیت ہے اس میں فرما رہے ہیں انسان کی ایک فطرت جو انسان کرتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پستی میں گرا دیا کہ وہ خود پستی میں گر رہا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اچھی سوچ عطا کی، اس کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق، حکمت، غور فکر، عقل، آنکھ ناک ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. لیکن پھر اسے پستی میں گرا دیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ پستی میں گرنا چاہتا تھا. یعنی پھر ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں میں سب سے نیچا کر دیا. یعنی انسان بہترین جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو رکھتے ہوئے بے حیائی کے کاموں کی طرف، برائیوں کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر اتر آتا ہے. اور پھر وہ ہے کہ وہ حیوانی سطح سے نیچے گر جاتا ہے، یعنی جانوروں سے بھی اور ساری مخلوقات سے بھی وہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے. اخلاقی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو پست کر لیتا ہے اور اتنا زیادہ گھٹیا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ گئے گزرا ہو جاتا ہے. اب انسانوں میں کیا ہے؟ شہوت پرستی، حرص، کمینہ پن ہوتا ہے، ان کے اندر خواہشات پہ خواہشات ہوتے ہیں، خود غرضی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، قتل اور غارت گری، لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، یہ ساری چیزیں برائیاں کیا ہے انسان میں پائی جاتی ہیں. وہ حیوان میں نہیں پائی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سب چیزیں عطا ہی نہیں کی. تو یہاں پر یہ ہوا کہ انسان خود کیا کرتا ہے؟ ساری مخلوقات میں اپنے آپ کو گرانے کی، پست کرنے کی تیاری وہ خود کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذلیل ترین عمر کو پہنچ گئے تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جب کہ ان کی عقلیں جا چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر نازل فرمایا. جو حضرات عقلیں زائل ہونے سے پہلے عمل صالح کر چکے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر عظیم ہے. تفسیر ابن کثیر 4843. تو اس میں یہاں پر جب پوچھا گیا بوڑھے لوگوں کے بارے میں جس کی عمریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی عقلیں جا چکی ہیں، یعنی وہ اب اتنے قابل نہیں ہے کہ وہ نیکیاں کر سکیں، یا پھر ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے. تو جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی جو عقلیں زائل ہو گئے ہیں، ان کے عمل صالح یعنی ان کے جو عقل جانے سے پہلے یا جو بوڑھے ہونے سے پہلے انہوں نے جو نیکیاں کمائی ہوں گی، انہوں نے جو نیک کام کیے ہوں گے، تو اس کے بدلے میں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کا اجر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن و جمال، جوانی اور کمال دے کر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر ردی عمر میں لوٹا دیتا ہے، پلٹا کے پھر بچپن کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو کیا ہے، احسن تقویم کے اعزاز سے گرا کر اسفل سافلین یعنی پستی کی طرف لے جاتا ہے، تو اپنے آپ کو وہ اس میں پھر اسفل سافلین والے لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے اتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہاں دیکھو ہم نے انسان کو قسم کھائی، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی اور پھر پرامن شہر کی، کیونکہ انسان کیا ہے قسم سے ہی بہت زیادہ انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیسٹ بنایا ہے، لیکن انسان پستی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کیا کرتے ہیں، پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر خوشخبری دے دیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان شرط ہے، اس کے بعد عمل صالح، نیک کام کرنے والے۔ اب نیک کام میں کیا ہے، انسان اپنا دن بھر کی اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو کام ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادات میں، نیک عمل میں آتے ہیں، لیکن ہم سے جڑے سارے رشتے، ان کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق، یہ ساری چیزیں کیا ہے پھر نیکیوں میں آتی ہیں۔ تو اور بھی کیا ہے، جو وقت ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزارتے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جد و جہد میں کوششوں میں نکالتے ہیں، یہ سارے کام کیا ہے پھر عمل صالح میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ختم نہیں کرے گا، ان کے عمل کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رکھے گا اور کبھی نہ ختم ہونے والا اللہ تعالیٰ اجر اس کو ایسا عطا کرے گا۔ یعنی جن لوگوں نے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا اور اس کے احکامات کی اطاعت کی، نیک اعمال کیے اور پھر انہوں نے اخلاق حسنہ اپنائے، برائی کو خود سے بچا کر رکھا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھا، جھوٹ سے بچا کر رکھا، چوریوں سے، غیبتوں سے، اور پھر اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے، اپنے آپ کو ہر برائی سے جب وہ بچا کر رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَهُمْ، تو ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر اجر غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ان کے لیے ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورۃ البینہ میں بھی اس کی تفسیر پڑھی تھی، آیت نمبر 7 to 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یقیناً جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، بہترین مخلوق ہیں، اور ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جزا ان کے رب کے پاس کیا ہے، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اسی شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا کہ اگر میں سود لوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پکڑ میں آؤں گا، یا پھر میں کوئی گناہ کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ، جو ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے، حرص و طمع سے، اور اپنے آپ کو خواہشات سے، برائیوں سے، زنا سے اور ہر گندی چیزوں سے جب اپنے آپ کو روکتے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ دیا جائے گا اور مجھے سزا ملے گی برے کاموں کے بدلے، اور اگر نیکی کرتا ہے، حرص کرتا ہے نیکیوں میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن اس کا بہترین اجر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو صحیح پورا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یعنی یہ وہی لوگ ہوں گے جو صحیح فطرت پر رہتے ہوں گے،
جو نیک کام کرنے والے ہوں گے، ایمان لائے ہوئے ہوں گے سب سے پہلے، اور نیک کام کرنے والے، اور اپنی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں، اور پھر کمال کی حد تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، بس اس کے بعد جزا کے بارے میں جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اتنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ جب ذکر کر رہا ہے تو پھر آخر تیرے سامنے ایسی کون سی چیز ہے جھٹلانے کے لیے کہ تجھے اپنے آپ کو یہ برائی کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، جبکہ وہ صورتیں بگاڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کے بعد بھی تم قیامت اور جزا اور سزا کا انکار کر سکو گے؟ اور انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے کیا ہے، 2 گروہوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک احسن تقویم یعنی بیسٹ عمل کر کے اپنی فطرت کو بنانے والا، اچھا انسان بننے والا، اور دوسرا ہے اپنے تقاضے کو یعنی اسفل سافلین، جو اپنے آپ کو گندگی میں، برائی میں نیچے گرانے والا جو ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تفسیر سعدی میں اس آیت کی تفسیر آتی ہے کہ پس اے انسان، کون سی چیز اس کے بعد تجھے اعمال کی جزا و سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کو دیکھ چکا ہے اور جن سے تجھے یقین حاصل ہو سکتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ چکا ہے جو تجھ پر واجب ٹھہرتی ہے کہ تو ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے جس کی اس نے تجھے خبر دی ہے۔ کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں جس کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں کر سکتے۔ ہم پیدا ہونے سے لے کر اب تک مرنے تک جو بھی چیزیں ہم استعمال کریں گے ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نشانیاں ہیں کہ ہم وہ نشانیوں کو مکر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے بغیر ستون والا آسمان ہمارے سروں پر ٹھہرا ہوا ہے، اگر وہ آسمان ہمارے سر پر آ کر گر گئے تو پھر کوئی روکنے والا نہیں، لیکن وہ رکا ہوا ہے اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کر۔ بادل ہے اتنے وزن، وہ بھی بارش کا پانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے برف کی شکل میں، وہ بادلوں کی شکل میں ہے، لیکن وہ جب اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو ایک بادل نیچے گر جائے اور سارا انسان مر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کھانے پینے کو اگر نہ دے تو ہم زندہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ہمارے کو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دے تو پھر ہم کو شفا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی سامری نعمتیں رہتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور پھر نیک کام کرو تو میں تم کو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر دوں گا۔ تو یہ اجر کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، جھٹلانے والے نہیں، اللہ کے فرما بردار بننا ہے، اللہ کے مطیع اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کو گزارنے والے بننا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 8ویں آیت میں فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اب دنیا میں دیکھیے آپ، ایک قانون چلتا ہے بادشاہوں کا کہ بادشاہ سزا بھی دیتا ہے، پھر خوش ہو گیا تو انعام بھی دیتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے، یعنی جو انسان دنیا میں اچھے کام کر کے آئے گا تو انصاف کے حساب سے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو انصاف ہی دے گا، اس کا صحیح بدلہ دے گا، اس کو اس کا پورا اجر دے گا۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کیا ہے حساب لینے میں بھی اللہ تعالیٰ پھر تیار ہے۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فوراً انسان سے حساب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آخرت تک انسان کو مہلت دیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ ہم ادھر برائی کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیتے جاتا ہے، شاید ہی کہ میرا بندہ پلٹ جائے، توبہ کر لے، یا پھر اللہ کی طرف نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انصاف کرے اور ظالم کو اس کا بدلہ دے، اور جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اس کو پورا اچھائی کا بدلہ دے، اور اعلیٰ جنتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی۔ اور ایک آیت کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی، ابو داؤد، احمد اور حاکم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص والتین والزیتون پڑھے اور پڑھتے پڑھتے سورت کے آخر آیت میں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، یعنی اس تک پہنچے، تو پھر انسان کو بدلے میں اس کا جواب دینا چاہیے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں اللہ
سب سے بڑا حاکم ہے اور میں بھی اس حقیقت پر گواہ ہوں۔ تو یہ ہماری تفسیر تھی سورۃ التین کی۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن تقویم مانیں، احسن تقویم والے ہم کو بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بہترین اعمال کو پیدا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے اور نیکیوں کو کمانے والے، اور اپنی صورت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، اپنی سیرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ڈھال کر ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ہماری روح کو پاک اور صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو گیا، تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ پھر ہم نئی ویڈیو کے ساتھ، پھر نئے سورے کے ساتھ، ہم نئی ٹاپک کے ساتھ پھر سے آئیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔